हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। अब्दुल अजीज भाई, क्या हाल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो ठीक है। उधर? हाँ, उधर से बोलो। भाई, मैं ये कह रहा था कि ज़ाती इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह ताला को है, और आप लोग मानते हो कि अताई इल्म गैब अल्लाह के नबी को भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या कैसे? अल्लाह और अल्लाह के नबी के अलावा क्या कोई औलिया अल्लाह है या कोई इमाम है, क्या उसको भी थोड़ा बहुत इल्म गैब है? मैं समझा नहीं आपके, आप क्या कह रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल मतलब भाई ये है कि हमारे जो भाई हैं बरेलवी भाई, उनका ये अकीदा है कि जो इल्मे गैब होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक होता है जाती, एक होता है अताई। तो जो जाती इल्मे गैब है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को है, और जो अल्लाह अपना इल्मे गैब की जो ताकत है वो अता कर देता है नबी को, उसको कहते हैं अताई इल्मे गैब। तो क्या अल्लाह और अल्लाह के नबी के अलावा क्या किसी और को भी इल्मे गैब है? तो माशाल्लाह आपने ये तस्लीम कर लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब था। पहले आप ये नहीं, उसका तस्लीम तो कर रद्द है लिया। ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो रद्द देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फिर पिछले आप 3 सवाल साल से कैसे कर कर रहे हैं। रहे हैं? आप नहीं, एक जगह अब असल में ये कर रहे नया हैं। अकीदा सामने आ रहा है ना। अभी तक तो मेरे भाई अकीदा बरेलवी भाई कहते हैं। कहते थे खाली अच्छा, अल्लाह को है, इसको अल्लाह के अकीदा नबी को कहते है। अब क्या इसके अलावा भी किसी को इल्म गैब है? हैं। ये बताइए, ये जो हम्म। वलियों के ताल्लुक से कहा जाता है तो ये अकीदा है, तो इसे अकीदत से जोड़ा गया है। भाई देखिए, पहले आप इल्म मैं गैब की आपको अपना तारीफ अकीदा कीजिए। वाज़ेह कर देता हूँ वही इल्म गैब के ऊपर। इल्म गैब जी। की जो मेरे भाई तारीफ होती है हाँ, इस्तिलाही, वो होती है ऐसा इल्म जो सलाही, बिना हवा से सलाही खमसा के पता चल जाए। और जी हमारा जी। मानना ये है कि जो इल्म गैब है वो एक पावर है, ताकत है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को इल्म है। गैब नहीं, और आलिमुल अल्लाह के गैब है सिवा जिसे आलिमुल जमीनों, गैब सुन कहते तो हैं। लीजिए, आलिमुल गैब। अल्लाह जी के जी। सिवा ये तो जमीनों आप और गलत कह रहे हैं ना, आसमानों का क्योंकि इल्म गैब किसी को नहीं है। यहाँ यहाँ तक कि यहाँ अल्लाह के पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म गैब नहीं है। ये बात हमारा अकीदा सुनिए, है। बात सुनिए, यहाँ पे आपका रद्द कुरान कर रही है ना। आपकी बातों से ये लगता है भाई, कि आप अभी कुरान हमने शरीफ से आज जो मुनकिर कॉल है। किया है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पे बात करने के लिए किया ही नहीं है। तो बात मेरा इससे सुनिए, एक यहाँ कदम पे आप आगे का पहले सवाल है। कंफर्म कीजिए। आप सवाल को नहीं तो समझिए, आप माशाल्लाह आप पहले समझदार कंफर्म इंसान है। कीजिए ना। मैं तो मैं आप ये एक पहले कदम कंफर्म कीजिए। आगे की बात कर रहा हूँ, मैं इन सबको नहीं तो छोड़ रहा हूँ। पहले, नहीं तो कैसे छोड़ देंगे? आप इल्म गैब समझेंगे नहीं। देखिए, एक होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन। इल्म गैब अलग होता है, आलिमुल गैब अलग होता है। तो आप अच्छा, क्या इल्म अलग गैब होता है? अल्लाह के आलिमुल साथ गैब मंसूब और करते हैं। इल्म गैब में क्या फर्क है? क्या चीज? आलिमुल गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है, ठीक है। वो किसी को अपने मतलब आलिमुल गैब चाहता है, नहीं, दोनों में जो फर्क रसूल क्या को है? पसंद करता आलिमुल है। गैब और इल्म गैब, इन दोनों में वो फर्क आप क्या है? वाजे बताएंगे ना, कीजिए। आप दोनों बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्योंकि इल्म गैब जो है ना वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे पसंद करता है ना उसको अता करता है इल्म गैब, क्योंकि कुरान में है कि जिस रसूल भाई, को आप अल्लाह आराम रब्बुल से इज्जत बोल पसंद लीजिए, फिर करता मैं है। अपना सवाल करूंगा। तो मेरे भाई उस टॉपिक पे बात कीजिएगा। तो इमाम ये क्या है? ये अबू गलत हनीफा है। रहमतुल्लाह आप अलैह को इल्म कुरान के गैब था कि खिलाफ नहीं? आज भाई इतना बता दीजिए। ये बात आप कुरान के खिलाफ कहेंगे तो इसका मतलब आप कुरान अरे, के मैं कुरान मुनकिर के है क्या? खिलाफ और उसके मतलब भाई फेवर में मैं अभी कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो एक तो सवाल कुरान कर की रहा हूँ बात कि पहले, इमाम अबू हनीफा कुरान शरीफ की रहमतुल्लाह बात अलैह पहले ना। हाँ, को क्या अताई इल्म गैब था? ताइल में गैब मतलब मैं समझा नहीं आपकी मतलब बात को। क्या अल्लाह सुब्हान व तआला ने अल्लाह के हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इमाम हाँ। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी इल्म गैब की पावर अता की थी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अब आया सवाल ये समझ आप में? मतलब अल्लाह के वलियों को इल्म गैब मतलब कुछ पता चलता है नहीं, ये बात आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब क्या औलिया अल्लाह हैं या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, क्या इनको भी अता इल्म गैब है? क्या ये भी कुछ चीजें जान जाते हैं जो आम आदमी नहीं जान पाता है? देखिए, ये जहाँ तक मसला है ना, तो जी अल्लाह जी। के नबी फरमाते हैं कि कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा लें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बातों को नहीं टालता है, ठीक है। तो अब जो वो ये बात आते टालने हैं का सवाल ही औलिया, नहीं है, बात ये इल्म नहीं तो गैब बात है कि सुनिए, तो नहीं? अब ये औलिया अल्लाह इल्म गैब
علم غیب ہے کہ نہیں، تو کچھ اللہ رب العزت ان کو پاور ہوتا ہے. بندے میں سوال اللہ کے ولیوں، ڈائریکٹ سوال پہ پھر سے آتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا یا نہیں، ہاں یا نہ، یہ بتائیے. اللہ رب العزت کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے دوستوں کو علم غیب عطا کر دے؟ ارے بھائی وہ قادر ہے کہ نہیں، اس پہ بعد میں آئیں گے نا. بعد میں کیوں نہیں، کیوں بعد میں آئیں گے؟ اللہ رب العزت اس پر قادر نہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس پہ بھی قادر ہے کہ جو میرے بھائی بریلوی ہیں وہ گوبر کے اوپر فاتحہ دے کے گوبر کھا لیں، یہ بھی اللہ کروا سکتا ہے. تو کیا آپ کو کھانا اسٹارٹ کر دو گے؟ تو یہ غلط. اچھا نہیں تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی کوئی غلط چیز پہ قادر تھوڑی نہ ہو جائے گا. توبہ کیجیے، آپ توبہ کیجیے. کل کو آپ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو معاذ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، دھوکہ بھی دے سکتا ہے. تو یہ اس کا ماننا یہ تھوڑی نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ اپنی سنت کے خلاف کبھی نہیں جائے گا، اللہ اپنے کلام کے خلاف کبھی نہیں جائے گا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا قادر ہونے کے لیے کہ کہاں پہ اپنے کلام کا رد کر دے. ٹھیک ہے بھیا، اٹک کیوں رہے ہو؟ بھائی سوال کا پھر سے میرے بھائی ہم کو جواب دیجیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو علم غیب تھا یا نہیں؟ اس میں کیا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں میرا تو عقیدہ میرے بھائی ہم نے آپ کو بتا دیا نا، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو بتایا. جب اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کو کہاں سے ہو جائے گا؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جس نبی کو، جس رسول کو اللہ رب العزت پسند. ارے ہاں سورہ جن کی آیت ہے، آیت نمبر 26 اور 27. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے رسولوں میں سے، اور اس کو جو غیب کی جو اطلاع ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، خبر دے دیتی ہے. علم، اطلاع، خبر. تو کیا ان کو آپ نے یہ تسلیم آپ کو پہلے کرنا پڑے گا کہ نبی؟ ارے بھائی نبی کے علم غیب پہ مجھے بحث ہی نہیں کرنی آج. آپ میرا سوال ہی نہیں سمجھ رہے. آج ہم ایک اسٹیپ آگے آپ کیا بات کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا کہ نہیں، پہلے آپ یہ تو بتائیے. تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو پہلے اللہ کا ولی اپنے آپ کو اپنے پہلے تسلیم کیجیے تھا، اس کے بعد بات. بھائی ہم کیوں تسلیم کریں، ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. ولی تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو پھر ولی کی بات. اچھا چلیے ولی ان کو مان لیا تو ان کو علم غیب تھا. ماشاء اللہ، چلیے الحمدللہ آپ نے ولی ان کو تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے ولی ہیں وہ، چلیے ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں. چلیے ٹھیک ہے. چلیے تابعین بھی ہے، طبع تابعین بھی، جو آپ کو ماننا مان لیجیے. کل کو آپ کہہ دیں گے کہ وہ صحابہ ہے تو بھی ہم میرے بھائی بحث کے لیے مان لیں گے. اور کل کو آپ کہہ دیں گے میرا نبی ہے تو بھی ہم بحث کے لیے مان لیں گے. اور اس سے اگر ایک اسٹیپ اور آگے اگر جا کے آپ نے اپنے امام کو اپنا رب بنا لیا تو بھی ہم آپ کی بات مان لیں گے. آپ پریشان نہ ہوئیے، لیکن ہم سوال سے بھاگنے نہیں دیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا یا نہیں. قیامت تک کے لیے عمر جائے گا. ارے بھائی چھوڑو یہ تو جملے بازی میرے بھائی. عبدالعزیز بھائی پریشان نہ ہو، پسینہ پوچھ لو. نہیں جواب پتا ہے تو ایسا بتا دو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا یا نہیں؟ ڈھنگی نہیں ہے، ڈھنگی نہیں طریقہ آپ کا طریقہ ہے. ارے بھائی بتائیے نا پیارے بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ تابعی کو اللہ رب العزت علم غیب عطا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے یا نہیں؟ چلیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ اب جسے جن رسولوں میں پسند کر لیتا ہے ان کو علم غیب. ٹھیک ہے، رسول کو بھی میرے بھائی چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ، تابعی کو بھی چن لیتا ہے، طبع تابعی کو بھی چن لیتا ہے، امام کو بھی چن لیتا ہے، سب کو علم غیب دے دیتا ہے. چلیے ہم نے مان لیا. اب تو بتا دیجیے ابو حنیفہ کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ ارے اللہ کے ولیوں کو علم غیب ہے، آپ مانے یا نہ مانے. بھائی میں اتنا آسان کر کے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا یا نہیں؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو بھی علم غیب ہے، لیکن ماننا نہ ماننا وہ آپ کے. چلیے نہیں، ہم نے مان لیا آپ کی بات بھائی کہ اللہ کے ولیوں کو بھی علم غیب ہے. تو کیا ابو حنیفہ کو علم غیب ہے یا نہیں، یہی میں پوچھ رہا ہوں. وہ تو تابعی ہے، وہ تو تابعی ہے. ارے تو منہ سے بولو نا کہ ہاں یا نہ، کچھ تو بولو. کیا ہے؟ ہاں تو یہی تو چیزیں پوچھو. چلیے ٹھیک ہے. اب ایک میرے بھائی جو آپ کے علامہ ہیں بریلوی صاحب، ٹھیک ہے، مولانا دلبر حسین، انہوں نے ہم کو ایک PDF میں آج بھیجی کتاب
اس کا نام تھا نماز کے احکام. اس کے میرے بھائی صفحہ نمبر 4 پہ اترا ہوا ہے کہ گناہ جھڑنے کی حقیقت. اس میں آتا ہے کہ وضو کرنے والوں کے مطلب جو گناہ ہیں وہ جھڑتے ہیں. اس میں ایک مطلب بھائی وہ ایک واقعہ آتا ہے، اس کو نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علامہ عبد الوہاب شرانی وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ جامع مسجد کوفہ کے مطلب جہاں پہ ہوتا ہے وضو اس میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آتا ہے وضو کرتا ہے اور اس کے وضو کا جو استعمال کیا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں جو مطلب جو قطرے جو ٹپک رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے وہ پہچان لیتے ہیں کہ کون سا اس کا مطلب جو گناہ ہے وہ ٹپک رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی جو تم مطلب وہ بات کو نہیں مانتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اس سے توبہ کر لو. ٹھیک ہے. دوسرا آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے جو مطلب وہ ٹپک رہا ہے گناہ وہ زنا ہے اور زنا کرنے سے توبہ کر لو. ٹھیک ہے. تیسرا آتا ہے وہ اپنا کرتا ہے وضو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے تمہارا گناہ، تم شراب نوشی کرتے ہو اور گانے باجے سنتے ہو، اس سے توبہ کر لو. اور لاسٹ میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں، مجھے کشف ہو جاتا ہے اور میں گناہوں کو جھڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں کہ انسان کا کون سا گناہ ہے جو اس کے مطلب پانی سے بھائی وہ بہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو ہم سے چھین لے تو اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مان کے ان کی طاقت کو چھین لیتا ہے اور آگے سے ان کو یہ سب میرے بھائی کچھ نہیں دکھتا ہے، سب بند ہو جاتا ہے. تو اب یہ بتائیے یہ علم غیب ٹھیک ہے جب اللہ کے نبی کو نہیں ہوا، صحابہ کو نہیں ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کبھی نہیں دیکھ پائے کہ ہاں بھیا یہ تو وضو کر رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے تو یہ گناہ ٹپک رہا ہے، وہ فلاں گناہ ٹپک رہا ہے. یہ پاور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں دی، صحابہ کو نہیں دی، تابعین کو نہیں دی، بلکہ تبع تابعین میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو دے دی. یار اتنا جھوٹ میرے بھائی چھاپا کرو جتنا اچھا لگے، اور اتنی دیر سے جو میرے بھائی بک بک کر رہے ہو نا کہ اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہے. علم غیب کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں اس زمینوں اور آسمان کا علم غیب وہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو تمہارے میرے بھائی یہ باقی اولیاء اللہ میرے بابا کو علم غیب کہاں سے آ گیا؟ حد ہے میرے بھائی. میں ثابت کر رہا ہوں. ارے اب تم کیا ثابت کرو گے؟ جھوٹ بول کے ثابت کرتے ہو. بکواس آدمی اتنا گندا عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اتنا بڑا مطلب جو جھوٹ ہے بہتان نے منسوخ کر دیا. انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں وہ ہم کو تو دکھتے ہیں گناہ جھڑتے ہوئے پانی سے، لیکن تم لوگوں نے زبردستی اپنا جو مطلب ہے اس کو اوپر کرنے کے لیے ان کے نام سے معاذ اللہ جھوٹ بول دیا. کوئی ہم جھوٹ کیوں پانی سے ٹپکتے ہوئے کوئی گناہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. یہ چھپی ہوئی چیزیں غیب کی چیزیں اور غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے.